مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اس طوفان کے تھمنے کے بعد جب کشتی ایک جگہ ٹھہری اور اس کے بعد میں تمام لوگ، ساری انسانیت اس کشتی سے باہر اترے اور ایک نئی دنیا کی تعمیر ہوئی. اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ اس کشتی میں وہی لوگ سوار ہو سکتے ہیں جو کامل ایمان ہوں، یعنی صحیح اچھے انسان اور مسلمان جو ہوں گے. جو انسان اس میں سوار تھے اور جب واپس اترے اس کشتی سے اور ایک نئی دنیا بسی تو سبھی لوگ اچھے تھے، سبھی نیک تھے، سبھی مسلمان تھے. تو یہ کفار اور یہ غلط لوگ اور یہ شیطانیت سوار والے لوگ پھر ان کی نسلوں میں سے کیسے پیدا ہو گئے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خود آدم علیہ السلام مسلمان تھے، دنیا میں آئے. سارے لوگ 10 نسلوں تک، 10 پیڑھیوں تک، یا 10 جس کو کہیں گے صدیوں تک، 1000 سال تک ایمان والے رہے. لیکن شیطان جیسا اس نے وہاں کام کیا، سیم نوح علیہ السلام بچے، کشتی بچی، لوگ اترے، ایمان والے تھے. ایک زمانہ گزرا، ایک لمبا عرصہ گزرا، لوگ ایمان پہ رہے کیونکہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ان کے ذہن و دماغ میں تازہ تھا. ان کے آباء و اجداد بتاتے تھے ان واقعات کو، ایسا ایسا ہوا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. اور عاد کے تعلق سے تو خاص طور سے جو وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی سے بچے تھے، تو عاد جو قوم تھی، ہود علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں شیطان، چونکہ شیطان تو کھلا تھا نا، شیطان نے پھر کیا کیا، لوگوں کو اسی راستے پہ چلایا جو اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی بات کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. اچھا، آگے کی نسلوں کے لیے وہ گزری داستان، پھر اس نے وہی گزری داستان ہو گئی، لوگ بھول گئے کیا تھا کیا نہیں، اور اس کے بعد پھر وہی گناہ اور وہ ساری سرکشی، اور پھر دنیا میں شرک اور کفر پھر سے آ گیا. پھر اللہ رب العزت نے اپنا سلسلہ نبوت کا چالو رکھا، کتابوں کا چالو رکھا، ہدایت کا چالو رکھا، تاکہ ہم لوگوں کو انبیاء آتے رہے، ہدایت پہنچاتے رہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں. یاد رکھیے، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے. تو یہ تھا بہت مختصر سے ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھا. آئیے اس واقعے سے کیا کیا باتیں ہم کو سیکھنے کو ملی وہ دیکھتے ہیں. وہ کیا کیا چیزیں تھیں جو اس واقعے میں ہم نے دیکھی. نوح علیہ السلام کا واقعہ بالخصوص، نوح علیہ السلام کی اچھائی نیکی کی انہوں نے لوگوں کو بتایا حق کی طرف آنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور بت پرستی کے خلاف انہوں نے کام کیا، لیکن لوگ ایمان نہیں لائے سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے. یاد کتنے سالوں تک کام کیا؟ 950 سال. 950 سال. تو اس سے نوح علیہ السلام کی ایک ذاتی صفت کیا پتہ چلتی کہ انہوں نے، یہ تو ان کا تبلیغی وقت تھا، اس سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ تو تھی، لیکن ان کی ذاتی ایک صفت پتہ چلتی ہے اس سے. 950 سال تک دعوت کا کام کیا کہ ان کا خود کا جو اعتماد تھا وہ کامل ایمان تھے اور اپنا توحید پر عمل کرتے تھے. اور ایک چیز پتہ چلتی، 950 سال تک ایک آدمی نے کام کیا اور لوگ ایمان نہیں لائے، اس کو تکلیف پہنچا رہے. تو اس میں کیا چیز ہوں گی جس بنیاد پہ اس نے اتنے دن برداشت کیا؟ صبر. نوح علیہ السلام کا صبر کی 950 سال تک دعوت دی، اور ایک روایت میں آتا صرف 80 لوگ ایمان لائے اور 70 لوگ ایمان لائے. مطلب ایک سال میں ایک بھی نہیں ہو رہا ہے. تو نوح علیہ السلام کا صبر 950 سال میں صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لائے. صبر، عزم، مضبوطی، استقامت، اتنی مطلب انبیاء میں اتنی زیادہ ہوتی ہے. ایک سوال اور اس سے بنتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغی کام کے بعد میں اگر صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے تو اس کشتی پر بھی صرف یہی 70 یا 80 لوگ موجود رہے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، نوح علیہ السلام پہ جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ کشتی پر سوار ہوئے. ہو سکتا ہو 70-80 جو تھے اتنے ہی ہوں، اور گھر کے ہو سکتا کچھ اور افراد ہو. یہ وہ ہو جو گھر کے افراد سے علاوہ ایمان لائے ہو، خاندان سے ہٹ کر دوسرے لوگ. یہ بھی ہو سکتا ہے کل ملا کر سارے ہی لوگ، خاندان کے غیر خاندان ملا کے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ اتنے ہی لوگ کشتی میں سوار تھے جتنے ایمان والے تھے. پھر ان کی تعداد بہرحال جو بھی رہی ہو، یاد رکھیے. اس سے ایک تو بات پتہ چلی نوح علیہ السلام کا صبر. اور کیا ہم نے سیکھا اس سے؟ جو مالدار تھے اس قوم کے، کیا کہا انہوں نے؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نوح تمہارے ساتھ تو غریب مزدور طبقہ ساتھ میں ہے، اور ہم جیسے امیر اور اونچ اور نیچ سمجھ میں آئی سماج کی. مطلب نوح علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اونچ نیچ تبھی آ گئی تھی.
انسانیت میں یہ چیز ذہن میں شیطان نے ہمیشہ ڈالی کہ تم اونچے اور نیچے ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان اونچا اور نیچا نہیں ہوتا مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یا کسی کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے. انسان اونچا اور نیچا اس کے عمل کی وجہ سے ہوتا، کرموں کی وجہ سے ہوتا، اس کے جنم یا پیدائش کی وجہ سے نہیں ہوتا. اسلام بولتا ہے. ابھی دیکھیے آدم علیہ السلام جا کے کچھ ہی زمانہ ہوا اور کیا بن گئے؟ طبقے، اونچ نیچ. وہ جو بڑے تھے قوم کے سردار، بولے یہ تو غریب ہے، غریب سمجھ آپ، طبقہ انہوں نے تیار کر دیا. تو ایک تو طبقاتی کشمکش جس کو بولتے ہیں، دو طبقوں میں کشمکش، وہ ہم کو سمجھ میں آ رہی. اسی طرح نوح علیہ السلام کا دعوت کا طریقہ 950 سال کنٹینیوسلی ایک ہی کام. عذاب آیا، بیٹے کو بولا بیٹا. ایسے ایک بات پتہ چلی کہ ایک نبی اپنے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت کا کام کس کا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ دیتا ہے، ہدایت بھی نہیں دے سکتا، بچا بھی نہیں سکتا. عذاب آیا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.